नामवर शख्सियत गुजारे एक दिन जियो के साथ। तंजीम इस्लामी के बानी व आलम दीन डॉक्टर इसरार अहमद मस्जिद के साथ मुलिका घर में रहते हैं। उनसे मिलने कुरान एकेडमी पहुँचे तो वो अपने कमरे में अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। पुराना फर्नीचर और ये सादा सा बेडरूम, क्या आपको आराम और आसाइश पसंद नहीं? इसमें हर तरह का आराम और आसाइश मुझे हासिल है। बेड होता है सोने के लिए, वो मुहैया है। कुछ किसी वक्त अलहदगी में बैठकर लिखना पढ़ना हो तो ये टेबल मौजूद है। ये जो मेरा जिस पर आप बैठे हैं सोफ़ा, ये भी सोफ़ा कम बेड है। ये खुल जाता है और रात को मेरी अहलिया का बेड यही होता है। तो ये छोटा सा हमारा एक घर है और दर हकीकत तो ये कुरान एकेडमी के फ्लैट्स हैं। तो उनमें से एक में मेरी रिहाइश है। इस यहाँ मुझे अब हो गए हैं सन 77 से आप समझिए 25 बरस। वैसे ये बेड मेरा जो है ये तो सन 55 से है। तो बाकी हर चीज़ है। ये गर्मी में ठंडे पानी के लिए छोटा सा फ्रिज भी रखा हुआ है। तो जो आसाइशें हैं दुनिया की, अल्लाह का शुक्र है वो सब हासिल हैं मुझे। आलम दीन की ज़िंदगी और आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक वो लोग हैं जो खुद कारोबार करते हैं, अगर अच्छा कमा रहे हैं तो वो अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी जगह रहें, उनका हक़ बन जाता है। लेकिन उलमाए दीन का मामला ये है कि उनकी तो खिदमत जो है माशरा करता है। वो सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। आप नाश्ते में शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सकील ग़िज़ा नहीं है? नहीं, एक तो कुरान मजीद में शहद के बारे में है कि फ़ीह शिफ़ाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और वैसे भी इसको तो मेडिकल लाइन में भी कहा जाता है कि हल्की शय है। आप पेशे के एतबार से डॉक्टर थे, आपने डॉक्टरी छोड़ दी, ये तो पेशे के साथ इंसाफ नहीं है। ये बात एक हद तक सही है आपकी, लेकिन सूरत असल में ये है, अच्छी से अच्छी एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन हासिल किए हुए लोग हमारे यहाँ कसरत के साथ मौजूद हैं और मरीज़ों के इलाज की ज़रूरत तो पूरी हो रही है। लेकिन ये खला है बहुत बड़ा कि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता, जो जदीद तालीम याफ्ता लोग हैं, उन तक कुरान की दावत नहीं पहुँच रही। एक गैप है दरमियान में, कम्युनिकेशन गैप है। क्योंकि हमारे उलमाए किराम जो हैं वो उस आज की सतह जो है ज़हन की और फ़िक्र की और साइंटिफिक ख़ास तौर पर मालूमात की, उस पर नहीं है। लेकिन ये काम अल्लाह ताला ने मुझे इसकी सलाहियत दी है, तो मैंने हमा वक्त अपने आप को इस काम के लिए वक्त। घर से मुल्हिका अदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। आपकी तकारीर वीडियो पर भी मौजूद हैं, जबकि आम तासुर है कि तस्वीर हराम है इस्लाम में। असल में तस्वीर जो है कुरान मजीद में तो उसकी हुर्मत नहीं आई है। हुर्मत जो आई है वो हदीस नबवी में है। और उस ज़माने में तस्वीर हाथ से बनाई जाती थी, या मुजस्समा हाथ से तराशा जाता था, जिसको कि हुजूर ने हराम करार दिया। अलबत्ता जब कैमरे की ईजाद हुई तो एक इख्तलाफ हो गया। आलम अरब के उलमा की अक्सरियत की राय ये हुई कि कैमरे पर इतलाक़ नहीं होता उसका, इसलिए कि उसमें हाथ का कोई अमल नहीं है। इस एतबार से हमने इसको एक्सटेंड किया और ये ऑडियो विजुअल जिस कदर मुअस्सिर बनता है लोगों के लिए, तो जाहिर बात है कि हम वो तासीर चाहते हैं, दीन की दावत के अंदर वो तासीर पैदा हो जाए, तो हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। शोबा समो बसर में गए, और तीसरा कोर्स हमने शुरू किया तर्जुमा कुरान कोर्स बच्चों के लिए, उसकी तादाद भी 1000। इसके अलावा जो हमारी
लाइब्रेरी का दौरा किया। कौन सी कुतुब का मुतालिया करते हैं? इख्तलाफी नुक्ता नज़र की कुतुब भी देखते हैं? बहुत कम। मेरे नज़दीक अल किताब कुरान मजीद है, इसलिए कि इंसान की असल ज़रूरत है हिदायत, और किताब हिदायत जो है सिर्फ़ कुरान है, उसके सिवा कोई किताब नहीं। अलबत्ता ये कि कुरान मजीद ही की वजाहत पर मुश्तमिल अहादीस हैं, उनका भी मुताला करता हूँ, और ख़ास तौर पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खुलफ़ाए राशिदीन के दौर की तारीख़ जो है वो मेरा मौजू है, मुताला है। आपने आम उलमाए दीन के बरक्स तहरीर की बजाय तकरीर को ज़रिया इज़हार बनाया है, इसकी क्या वजह है? असल में मैंने चूँकि अपने काम का आगाज़ किया था दरस कुरान से, उसी की बुनियाद पर अपने हल्क़े जो हैं ऑर्गेनाइज़ किए, तो इससे गोया कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान को खोल दिया, ख़ास तौर पर कुरान के साथ। तो यही चीज़ आगे बढ़ी, और बाद में मुझे इससे बड़ी तस्कीन हासिल हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी कुछ लिखा नहीं, बल्कि आपका जो मीडियम था लोगों से राब्ते का और दावत का, वो स्पोकन वर्ड था। गोया कि ये दो ईमान के लाजमी तकाज़े हो गए कि एक तो दिल में ईमान हो, यकीन वाला ईमान, पर्सनल कन्विक्शन की शक्ल इख्तियार कर ले, सिर्फ अकीदा ना हो कि एक मौरूसी अकीदा है, एक रेशियल क्रीड है, नहीं, पर्सनल कन्विक्शन। दफ्तर गए, जहां पर दफ्तरी अमूर का जायजा लिया। रसाइल का मुतालिया किया, वहीं पर ख़तो किताबत भी की। आपके ज़ेर निगरानी कितने मदारस, मसाजिद वगैरह चल रहे हैं? हमारे ज़ेर निगरानी कोई मसाजिद और मदारिस नहीं है। एक कुरान एकेडमी है, एक कुरान कॉलेज है, इसमें हम ग्रेजुएशन कराते हैं लोगों को, लेकिन अरबी और कुरान उसमें हमने लाजिम सब्जेक्ट्स रखे हैं। एक हमारा 1 ईयर कोर्स चलता है एडल्ट्स के लिए, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, उन्होंने दुनियावी तालीम हासिल की है लेकिन दीनी तालीम से बिल्कुल बेबहरा हैं, तो हम 1 साल के लिए उन्हें यहाँ बुलाते हैं और वो हम उन्हें अरबी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। बाकी हमने कोई अलहदा से मसाजिद कोई तामीर करने का अपना मंसूबा नहीं बनाया। मसाजिद तो हम समझते हैं जो भी आम मुसलमानों की हैं उसी में हमें भी नमाज़ पढ़नी चाहिए, वरना अलहदा मसाजिद बनाने का मतलब हो जाता है गोया कि आप कोई एक नया फ़िरका ईजाद कर रहे हैं। आपने दीगर इस्लामी जमातों की मौजूदगी में अपनी एक अलग तंजीम कायम की, एक 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाई, तो जब आलम दीन ही इकट्ठे नहीं हैं तो इत्तेहाद उम्मत कैसे मुमकिन है? आलम दीन भी इकट्ठे नहीं हैं और इत्तेहाद उम्मत भी मुमकिन नहीं है। जो चीज़ मुमकिन है वो ये है कि कोई एक नई जमात उभरे और उसकी क़यादत की अपील इतनी आम हो जाए कि लोग उसके गिर्द जमा हो जाए। जब तक ये मॉडल दुनिया में नहीं आता कि हम किसी पूरी दुनिया को बुला सकें, आओ कम एंड सी विद योर ओन आइज, दिस इज़ इस्लाम, ये हमने कायम कर दिया, आओ देखो इसकी सियासत क्या है, इसकी मईशत क्या है, इसकी माशरत क्या है, कम एंड सी फॉर योर सेल्फ, उस वक्त तक उम्मत मुस्लिमा के हालात नहीं बदलेंगे। क्या आप अपने आप को इनकलाबी रहनुमा समझते हैं जिसके गिर्द सब लोग इकट्ठे हो जाएं? मैं अपने आप को एक इनकलाबी दाई समझता हूँ। ये अल्लाह ताला की मशीयत पर मुनहसर है कि वो किसको किस वक्त कबूल फरमा लेता है और किसके लिए फिर आवाम के अंदर जो है एक कबूल आम की कैफियत पैदा कर देता है, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है। एक इस्लामी मुआशरे में मौलवी का क्या किरदार होना चाहिए? असल में हमने इस्लामी माशरे में मौलवी को एक प्रोफेशन की हैसियत दे दी है। उसकी वजह यह है कि हमारे आम लोग न दीन पढ़ते हैं और न ही बुनियादी तालीमात दीन की सीखते हैं, तो उन्हें एक एहतियाज है, किसी का बाप फौत हो गया, नमाज जनाजा पढ़ानी है तो मौलवी चाहिए, हालांकि उसके अपने बेटे को इस काबिल होना चाहिए कि वो खुद नमाज जनाजा पढ़ाए। किसी बच्ची का निकाह है, अब वहाँ मौलवी चाहिए, हालांकि हमारे यहाँ कोई मौलवी प्रोफेशन इस्लाम में नहीं है,
کوئی پریسٹ ہوڈ نہیں ہے، کوئی پریسٹ کلاس نہیں ہے، کوئی برہمنزم نہیں ہے، کوئی پاپائیت نہیں ہے. تو ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز میں امامت کرے. تو اس اعتبار سے یہ پیشہ کوئی اسلام میں نہیں ہے. ان کے ادارے کے زیر انتظام خواتین کالج بھی کام کر رہا ہے، جہاں وہ کبھی کبھی لیکچر دینے جاتے ہیں. یہ علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان مرد پر. اور علم آدم الاسماء کلھا، تو حضرت آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں تمام اسماء کا علم دے دیا تھا، در حقیقت اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ علم کھل رہا ہے. جیسے کہ آم کی گٹھلی میں سے آم کا درخت برآمد ہوتا ہے. خواتین کے حوالے سے آپ کا موقف سخت ہے، اس کا کیا خاص پس منظر ہے؟ میرے نزدیک میرا موقف ہرگز سخت نہیں ہے، اسلامی احکام کے عین مطابق ہے. اس میں خواتین پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ خواتین کے لیے دائرہ کار علیحدہ رکھا گیا ہے. وہ پڑھیں لیکن ان کے مدارس علیحدہ ہونے چاہیے. لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں. تو یہ اصل میں چونکہ مرد اور عورت کے درمیان، اور خاص طور پر نوجوان مرد اور نوجوان عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فطری کشش رکھی ہوئی ہے. اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ فرائڈ تو یہاں تک کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہی انسان کا موٹیو جو ہے، سب سے زیادہ پوٹنٹ، وہ سیکس ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی جو ہے انارکی پیدا نہ ہو جائے، بدنظمی نہ ہو، آوارگی نہ ہو، تو یہ احکام دیے ہیں. اور پردہ ہے، مخلوط معاشرت سے روکا گیا ہے. کورنگ آف دی باڈی کے احکام ہیں، عورت کے لیے علیحدہ ہیں، مرد کے لیے علیحدہ ہیں. کیا عورت کے چہرے کا پردہ لازم ہے؟ ہاں، میرے نزدیک نامحرم کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آ سکتی. ایک تو ستر ہے، اس کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے سوائے چہرے کی ٹکیا، سوائے ہاتھ کلائی سے نیچے اور پاؤں ٹخنے سے نیچے. نماز ظہر ادا کی. کالج کے ساتھ ہی ان کی بیٹی کا گھر واقع ہے. نواسے نواسیاں ان سے ملے. بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. آپ کی شخصیت میں کافی سختی نظر آتی ہے، حصے لطافت کے حوالے سے آپ کی کیا دلچسپیاں ہیں؟ میں قرآن مجید کی قرآت کا عاشق ہوں، خاص طور پر شیخ محمود خلیل الحصری مرحوم، عبد الباسط عبد الصمد مرحوم. ان سے میں بچپن میں موسیقی کا بہت رسیہ تھا اور اچھا گایا کرتا تھا. آواز کے اندر ایک کیفیت تھی. اور مجھے خاص طور پر سہگل کے گانے انتہائی پسند تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی میلوں دور سے بھی سہگل کی آواز آ رہی ہو تو میرا جو اینٹینا ہے کان کا اس کو کیچ کر لیتا تھا. پھر میں نے رفتہ رفتہ پھر اپنی شعوری زندگی کا جب آغاز ہوا ہے تو اس کو سبسٹیچیوٹ کیا میں نے قرآن مجید کی تلاوت سے. ڈراموں اور اداکاری کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈرامے دیکھتے ہیں؟ ڈرامے میں میرے نزدیک یہ جو انسان کردار اختیار کرتا ہے مصنوعی، ایک آپ کا اپنا کریکٹر ہے اور ایک کریکٹر آپ اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، وہ مصنوعی کردار ہے آپ کا. میرے نزدیک اس کے نتیجے میں اس اداکار یا اداکارہ کی اپنی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. تو انسانی شخصیت بڑی قیمتی شے ہے، اسے پرزرو ہونا چاہیے، ڈیولپ ہونا چاہیے. میرے نزدیک سنیما یا ٹیلی ویژن کا اصل رول جو ہے وہ ہونا چاہیے واقعات کی عکاسی. کوئی واقعہ ہوا ہے اس کو آپ ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے اور ایجوکیشن کے پرپزز کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. دوپہر کو وہ تھوڑی دیر آرام ضرور کرتے ہیں. آپ کی تربیت مذہبی گھرانے میں ہوئی، کیا آپ گھٹن محسوس کرتے تھے؟ دین پر عمل کرنے میں تو کسی قسم کی گھٹن نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں جو ایک شدت پسندی یا سختی ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے رہی. انہوں نے کبھی بھی ہمیں اس معاملے میں سختی نہیں کی، بلکہ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ ہم جس طرح انہوں نے باعمل
زندگی گزاری ہے ہم بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ نماز عصر کے بعد ملکی و غیر ملکی خبروں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ But the reason why I believe it is important that we hold firm to the course that we have set out. اپنی جماعت کے ارکان سے ملاقات کی اور تنظیمی امور پر صلاح مشورہ کیا۔ آپ کی قائم کردہ تنظیم اسلامی کے امیر آپ کے بیٹے اور اس کی ناظمہ آپ کی اہلیہ ہیں، کیا یہ اقربا پروی نہیں ہے؟ یہ اقربا پروری تو اس صورت میں ہوتی ہے اگر ان دو عہدوں کے ساتھ کوئی منفعتیں ہوتی، کوئی تنخواہیں ہوتی، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی۔ صورت اصل میں یہ ہے کہ میری اہلیہ تو جب سے یہ قائم ہوا تھا حلقہ خواتین اس وقت سے ناظمہ ہے، اور صحیح ترین صورت یہی تھی کہ تنظیم اسلامی کے اندر خواتین کا حلقہ جو ہے اس کی ناظمہ جو ہے اگر اہل ہوں میری اہلیہ تو انہی کو ہونا چاہیے تاکہ میرے ساتھ رابطہ ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ صحیح رہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ابھی تنظیم اسلامی کی جد و جہد کسی حکومت کے منانے کے تو آس پاس بھی نہیں ہے کہ کوئی لالچ نظر آتا ہو کہ اس طریقے سے حکومت کے اندر کوئی حصہ مل جائے گا۔ ابھی تو بڑی لمبی جد و جہد ہے اور اس میں قربانیاں ہی دینی ہیں، تو اس کے اعتبار سے اس کے اندر صرف سے کوئی حرج نہیں ہے کہ بیٹے کو نامزد کیا جائے۔ انہیں بچوں سے بہت پیار ہے، شام کو پوتی اور پوتے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آپ کو اپنے والد کی کون سی خوبی پسند ہے اور کون سی خامی نظر آتی ہے؟ والد کی خوبی کا جہاں تک تعلق ہے تو جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو اکثر و بیشتر یہ چیز ہمارے معاشرے سے بالکل انقا ہو چکی۔ اور خامی کی حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں اسے بہرحال خوبی کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی بات ہے تو پھر یہ کہ اسے برملا کہہ دینے میں انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ کیا آپ اپنے والد کی قائم کردہ تنظیم میں کوئی تبدیلیاں لانا چاہیں گے؟ اصل میں جو تنظیم والد صاحب نے قائم کی ہے اس کا جو بنیاد ہے، اس کی جو اصل بیس ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہے کہ جس طرح وہ عظیم انقلاب حضور نے برپا کیا تھا تو وہ کون کون سے مراحل تھے۔ تو جہاں تک اس دینی جد و جہد کا تعلق ہے یا وہ ریولیوشن کا تعلق ہے، اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ مسجد میں با جماعت نماز عشاء ادا کی۔ آپ کے اور آپ کے دادا میں 2 جنریشنز کا گیپ ہے، تو خیالات میں بھی فرق ہے؟ نہیں، خیالات میں اس طرح تو فرق نہیں ہے کہ کیونکہ ہم نے جو بھی حاصل کیا دینی حساب سے انہی سے حاصل کیا ہے، ان کے بچپن سے دروس اور کیسٹس وغیرہ سنتے رہے ہیں، تو خیالات میں تو قطعاً فرق نہیں ہے۔ آپ کے دادا مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں، آپ ایک مخلوط تعلیم کے ادارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ تو بڑا تضاد ہے۔ یہ تضاد اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس میری اپنی سلیکشن تھی، تو اس میں جو بہتر ترین ادارہ تھا وہ جس میں پڑھ رہا ہوں وہی ادارہ تھا، تو وہاں نسبتاً بہتر ہے ماحول۔ انہوں نے کو ایجوکیشن ہے تو صحیح، مگر انہوں نے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیمپس الگ ہے ان کا۔ آپ پہ ناراض نہیں ہوتے اس وجہ سے؟ کبھی بات نہیں ہوئی اس موضوع پہ۔ رات کے کھانے کا انتظام ان کے بیٹے کے ہاں تھا۔ ذاتی حوالے سے آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ اس وقت میری کوئی آمدنی نہیں ہے۔ انجمن خدام القرآن نے مجھے رہائش پرووائڈ کی ہے، اور رہائش کے ساتھ ساری اس کی سہولتیں جو ہیں وہ بھی ہیں، اور میری ساری کتابیں، میرے سارے آڈیو ویڈیو یہ سب انجمن کے پاس ہیں۔ اس کے ٹریڈنگ سے یا اس کی سیل سے مجھے کوئی ایک پیسے کا بھی منفعت نہیں ہوتی۔ تو باقی یہ کہ دال روٹی کا معاملہ رہ جاتا ہے، تو وہ میرے بچے ماشاءاللہ اب مختلف جابز پر ہیں، وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا عورت کو گھر سے باہر ملازمت کا حق ہے؟ اصل میں اس کے لیے ضروری ہے کہ پردہ اور ستر کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کہیں کوئی امکان ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کشمیر کے جہاد کے حوالے سے آپ کی رائے دوسرے علماء سے مختلف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں میرے نزدیک جہاد تو کسی بھی سٹرگل کو کہتے ہیں۔ فریڈم سٹرگل یہ بھی جہاد ہے،
یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، یہ ہم جہاد کے لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں، تو کشمیر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس میں بھی ایک رائے ہو سکتی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر وہ ہتھیار نہ اٹھاتے تو بہتر تھا، پولیٹیکل موومنٹ لے کر چلتے۔ پولیٹیکل موومنٹ میں اگر کوئی 1 لاکھ کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر فائرنگ ہو اور 100 آدمی مارے جائیں تو اس کا پوری دنیا کے اندر ایفیکٹ جو ہوگا وہ بہت مختلف ہوگا۔ تو اصل میں سیاسی تحریک چلتی تو اتنی جانیں بھی نہ جاتی، اس سے کم جانوں کے اندر اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا۔ آپ نے طالبان کی حمایت کی، کیا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا؟ قطعاً نہیں، میں پوری طرح مطمئن ہوں اب بھی کہ ہمارا ان کا ساتھ تعاون اور ان کو تسلیم کرنا بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ طالبان نے پورے افغانستان میں سوائے 5% علاقے کے یا میکسیمم 7% ہوگا، پورے افغانستان میں پورا امن و امان قائم کیا۔ تو باقی انہوں نے شریعت کے احکام نافذ کیے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کی اپنی کچھ ریسٹرینٹس بھی تھیں اور انہیں تجربہ نہیں تھا، تو بہت سی چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بحیثیت مجموعی وہ ایک صحیح اسلامی حکومت تھی۔ صحیح اسلامی نظام ابھی قائم نہیں ہوا تھا، یہ حکومت تو اسلامی تھی۔ آپ نے جماعت اسلامی کیوں چھوڑی تھی؟ جماعت اسلامی کو میں نے جوائن کیا تھا یہ سمجھ کر کہ یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے اور اس کا جو طرز عمل ہے وہ انقلابی ہے، اور یہی بات ہے کہ سیاست میں اس نے سن 41 میں یہ قائم ہوئی اور اس نے کسی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ سن 46 کا جو بہت ہی زیادہ اہم الیکشن تھا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، اس میں بھی حصہ نہیں لیا، ووٹ بھی نہیں ڈالے، نہ اس کے لیے کوئی کسی کو سپورٹ کیا۔ پاکستان میں آ کر انہیں محسوس ہوا کہ یہاں اب پولیٹیکل جو ہے ویکوم ہے، اور ہم ذرا پاکستان کا جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسے ہم اون کر کے تو ہم اگر انتخابات میں آئیں تو جلدی ہم اقتدار پر پہنچ جائیں گے۔ تو جب جماعت نے وہ راستہ اختیار کر لیا اور مولانا مودودی مصر رہے، حالانکہ خاصی مؤثر جماعت کے اندر یہ رائے آ گئی تھی سامنے کہ یہ ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، ہمیں واپس ہونا چاہیے، لیکن مولانا جو ہے اپنے اس فعل پر جازم رہے، تو پھر ہم لوگوں نے علیحدگی اختیار کی۔ آپ اپنی زندگی کی تمام تر جدوجہد کے باوجود کوئی انقلاب نہیں لا سکے، کیا آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ میں اپنے کام سے بالکل مطمئن ہوں۔ انقلاب روز روز نہیں آیا کرتے، یوں سمجھیے کہ انبیاء کرام میں سے بھی صرف ایک شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے دست مبارک سے ایک انقلاب برپا ہوا، اور یہ انقلاب ایک مرتبہ اور آنا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جب ہوگا تو پوری دنیا پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، لیکن یہ انقلاب میرے نزدیک کئی نسلوں میں مکمل ہوگا۔ اب ان کے آرام کا وقت تھا جس پر ان سے اجازت لی۔